عثمان وٹو صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملالہ یوسفزئی نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ نکاح کے بغیر بھی پارٹنر بن کے رہا جا سکتا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پاکستانیوں میں تنقید کا سلسلہ جاری ہے اور برا کوئی علامے شلامے تو وہ علماء حضرات بھی اور آ گئے اور والد نے کہا کہ سیاق و سباق سے یہ وہ، اور کچھ لوگوں نے اس کو مغرب کی ایجنٹ اور فلانا اور میرا جسم میری مرضی اسکول آف تھاٹ. تو آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں عثمان وٹو صاحب، ایک بچی یہاں ظلم تشدد کا شکار ہوتی ہے، باہر جاتی ہے، امپریشنیبل ایج میں باہر جاتی ہے، بچپنے میں وہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو وہ دیکھتی ہے. پورا ویسٹ میں وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ جن کو ہم بے راہ روی کہتے ہیں، وہ فحاشی کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں، ڈھمکانا کہتے ہیں، تو اس بچی کے دماغ میں یہ بات تو آتی ہوگی. اس کو ایجنٹ نہ قرار دیں کسی کا، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ریفارم کرنے کی، ایجوکیٹ کرنے کی، اس کو بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. اپنوں کو یوں ہی رائٹ آف نہیں کیا کرتے کہ مجھے کوئی زخم آیا میں اپنا بازو ہی کاٹ کے پھینک دوں اور اس میں غداری ڈھونڈوں اور میں اس میں مغرب کی ایجنٹ فلانا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. حق ہے اس کو کہ وہ جس سوسائٹی، اس نے پورا ویسٹ اب دیکھ لیا، اس کا ایکسپوئر ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ سوچتی نہیں ہوگی کہ ہم سب جو ٹھیکے دار ہیں بہت سی اقدار کے سو کالڈ، ہم ٹھیکے دار ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ کیسا ہے اور یہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لوگ لیڈ نہیں کر رہا ہے اور بنی نوع انسان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ایڈیسن بتی دے گیا، کوئی کانسیپٹ دے گیا ایٹم کا، تو ایٹم بام تو آپ کی مرضی ہے نا بھائی. ایک سرجن کے ہاتھ میں نشتر ہوگا، سبحان اللہ، وہی نشتر، وہی چاقو، وہی خنجر کسی ڈکیت کے ہاتھ میں ہوگا، کہانی اور ہو جائے گی. تو ایٹم کا تصور یا کشش ثقل کا تصور، یہ اب ماڈرن، آپ کسی ہسپتال، میں نے چند دن پہلے لکھا ہے، آپ ہسپتالوں میں جاتے ہو، آپ کے صرف مریض ہوتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینیں، سارے انجیکشن، ساری دوائیں، ایم آر آئی مشینیں اور فلانا، ایکس رے تو بہت پیچھے رہ گیا. اب کن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ سو بچی اگر کنفیوز ہو جاتی ہے یا اس کی پریورٹیز میں، اس کے باپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی کہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، یہ مطلب نہیں تھا جو سمجھا جا رہا ہے. تو مارجن دیں، بچی ہے ہماری، اس کو بتائیں، سمجھائیں، کریٹیسائز کرنے کی بجائے. اور ایک بڑا مشہور میں حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دریہ تھا، نان بلیور، ایتھیسٹ جسے کہتے ہیں، اور ایک عالم جنون جید. یہ حکایت ہے، اس میں حکمت ہے بڑی. دونوں ظاہر ہے، ایک بلیور ہے، ایک نان بلیور ہے. وہ ایک اللہ کو ماننے والا، دوسرا بالکل ہی انکاری. دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، یہ خلیل جبران کی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ماننے والا تھا وہ دریا ہو گیا، جو دریا تھا اس نے کہا اللہ ایک ہے. سو انسان، خاص طور پہ ملالہ جس ایج میں گئی، بیک گراؤنڈ بھی اس کا جس طرح گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو ویسے ہی ابھی کچا پن ہوتا ہے، امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں 1 کروڑ سوال اٹھتے ہوں گے کہ ہم اتنے بڑی ویلیوز کے اور فلاں کے اور ٹمکاں کے دعوے ہیں، ہمارے ہاں بھوک ہے، ننگ ہے، جرائم ہے، غربت ہے، فراڈ ہے، حکمران ڈکیت ہیں. تو ان سوسائٹیز میں یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں 2 نمبر خوراک کا تصور ہی نہیں ہے، یا 2 نمبر دوا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں دوائیں 2 نمبر ہیں. تو بچہ اگر کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کو براہ راست پہ لانے کے لیے یہ طریقہ میرے نزدیک تو بھونڈا ہے. اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، آخرت کے تصور سے متعارف کرایا جائے. بہرحال ایک لمبی ڈبیٹ ہے.
میں اس کے بارے میں کوئی نیسٹی، کوئی نیگیٹو، کوئی غلط ریمارکس کہ وہ جی مغرب کی ایجنٹ ہو گئی ہے اور فلانا ہو گیا، نو، میرا رب مجھے معاف کرے، انما الاعمال بالنیات. تھینک یو ویری مچ. ایک ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اچھا، نیچ کوئی ذات نہیں ہے، نیچ نام ہے رویوں کا. رویے انسان کے اندر آتے ہیں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے، انفارچونیٹلی. اور فیملی بیک گراؤنڈ کا تعلق کوئی پیسے سے نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا گھرانہ ممکن ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن باپ دادا پڑھے لکھے، ٹھیک ہے. اب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا. تو اس طرح کے بندے کا اس طرح کا فلوک زندگی میں لگ جائے، محنتی ہوگا لیکن بیسیکلی وہ اندر سے بھوک نہیں جاتی. میں نے ایک بار لوگوں کو برا بھی لگا، میں تو پرواہ نہیں کرتا، خیر اچھا لگے برا لگے، جو اپنی عقل سمجھ کے مطابق ڈھنگ کی بات ہے وہ کرنی ہوتی. تو ایک بار میں نے کہیں کہا، کسی چینل پہ کہا، پھر میں نے کالم میں بھی لکھا کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی جو مہنگی جگہیں ہیں، ہوٹلز اور یہ اور وہ 5 اسٹار، سو کالڈ 5 اسٹار تو پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی نہیں، لیکن بہرحال جنہیں ہم 5 اسٹار کہتے ہیں، کو بشادیوں پہ دیکھیں آپ، کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے لوگ کھانے پہ، اتنا ضائع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے. آدمی اپنی بھوک اور اپنے پیٹ سے زیادہ کس چیز سے واقف ہوتا ہے؟ انٹیک پتہ ہوتا ہے میں یار زیادہ زیادہ کتنا کھا سکتا ہوں. تو ٹوٹ کے پڑتے. تو میں نے کہا یہ صدیوں کی بھوک ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا مسلمانوں کی حکومت یہ وہ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، تو یہ مسلمانوں کی نہیں، مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت رہی ہے بھائی. ذہن میں رکھنا، سن 2020 میں الیکٹیبلز، عام آدمی کا تو جانوروں سے بدتر حال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ایسے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے عوام کا کیا رول ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اگر آج کچھ نہیں تب کیا ہوگا؟ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایسے خبر لائیو چل رہی ہوتی ہے. امریکہ میں کوئی پریزیڈنٹ ان کا خطاب کر رہا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں. تو چین میں بول رہا تھا. تو بھائی آج ہمارے یہاں عام آدمی کا کوئی حال ہے. تو جو عام آدمی ہوگا، جب ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ تو بات چاہتے ہیں. تو وقت کی روٹی جیسے محاورے ہمیں نہیں بنے. تو اس لیے ذرا اپنے اس میں، تو جن کا مطلب آگا پیچھا اسی طرح کا ہوتا ہے، ان کو زندگی میں فلوک لگ جائے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہمارے صوفیہ نے تو کہا نا نیچاں دی اشنائی کو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپ سٹارٹس. انہوں نے زندگی میں دیکھا دکھا ہوتا کچھ نہیں، پھر زندگی میں جب موقع ملتا پھر وہ پرچھے. یہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کا ڈار جو ہے وہ بادشاہ ہے، سب کو پتہ ہے، پکڑا بھی گیا ہے. لیکن وہ کیا کرے اب؟ اگر یہ نہ کہے کہ اچھا اب آ گیا عمران خان سے ملک نہیں چل رہا فلانا. میں تنقید بھی بہت کرتا ہوں، تاریخ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. میں نے تو کہا ہے جیسے پرفارمنس ہوتی ہے، کسی ایک سنگر ہے بہت خوبصورت، اس نے گیت گایا، بہت سبحان اللہ بندہ سنتا رہتا ہے. وہی گیت ہے، وہ بونگا سا، وہی سنگر ہے، وہ بونگا سا گیت گا دے گا، ضروری ہے آپ اس کی تعریف کرو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان پہ میں تنقید بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں بار بار تقریباً ہر بار کہتا ہوں، عمران خان کو ٹرم پوری کرنے دو. اگر عمران خان اپنی ٹرم پوری نہیں کرتا، کسی باحیا آدمی کو، کسی غیرت مند آدمی کو اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اس کی انٹیگریٹی پہ، اس کی محنت میں، اس کی دیانت پہ. بنگیاں ماری ہوں لاکھ، کون نہیں مارتا زندگی میں؟ غلطی وہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو اس لیے مجھ سے کسی نے انٹرویو میں ایک بار پوچھا تھا کہ بچی تھی، میں نے کہا بیٹا مجھے تو کئی سال ہو گئے، میں تو گھر سے نہیں نکلتا. میں نے کیا زندگی میں کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینی. اگر کوئی ملنے آتا ہے تو میں تو بلاتا بھی نہیں ہوں کسی کو محبت سے ملنے آ جائے بسم اللہ. دوست احباب ہیں یونیورسٹی کے، وہ کالج کے، کوئی اسکول ڈیز کے، وہ آ جاتے ہیں. ادروائز میں نے کہا میں تو ہفتوں کے حساب سے، میں نے کہا میں تو گھر سے نہیں نکلتا. میرا تو کوئی انٹریکشن، میرا تو کوئی کام کاروبار لینا دینا کسی سے ہے نہیں. میں نے کیا کسی کا دل دکھانا ہے؟ میں پیڑا بھی ہوں گا تو میں کیا ہے، میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں. اسی طرح جو کرتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. پہلا موقع ہے
ذوالفقار علی بھٹو ظاہر ہے پولیٹیکل اینیمل تھا، وہ بہت ذہین پڑھا لکھا، ایکسپوئر بھی، وزیر خارجہ بھی، فلاں بھی ٹمکاں بھی، یو این میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا تھا، لیکن وہ اس کے گرد بھی شروع میں جو، لیکن وہ خود چونکہ بہت ایکسپیرینس تھا، اس نے بہت تیزی سے سنبھال لیا. ادروائز کوثر نیازی وغیرہ یہ کون تھے؟ پنجاب میں تھے، وہ بدنام زمانہ تھے، لیکن ایک آدمی تھے. میں نے زندگی میں اس آدمی کو تختہ الٹنے کے بعد میں نے اس آدمی کو ویگنوں کے انتظار میں کھڑے دیکھا ہے. افتخار تاری، خورشید حسن میر، ڈاکٹر مبشر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو کبھی کوریڈورز آف پاور کے نزدیک سے نہیں گزرے تھے. سو خاطر جمع رکھیں، چونکہ جس حالت میں یہ ڈار اینڈ یہ جو سارا ہے نا ڈارلنگ، یہ جو کر گیا ہے اس ملک کے ساتھ، ہم جذباتی لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی ہمیں. ٹائم عمران کو مل گیا، میں مایوس پرسنلی نہیں ہوں، میں کچھ اور چیزوں پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان سے وہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے نہ کوئی پیسہ چاہیے، نہ کوئی فلانا چاہیے، تھوڑی سی عقل چاہیے، معاملہ سیدھا ہو جائے گا. ان کو کمیونیکیٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا ہمارا پراپرلی، جسے کہتے ہیں. آج تک یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے کہ جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا ملک کھڑا کہاں تھا، ملک کی اصل اوقات، حالت، کیفیت تھی کیا. ابھی یہ توشہ خانہ والا معاملہ ہے مثلا، ان کے ایک دو وزیروں نے کہا کیا مطلب یہ بیہودہ بات ہے، کہتے ہیں وہ جی بڑی کوئی سیکرٹ بات ہے. کیا سیکرٹ بات ہے؟ غیر ملکوں، دوسرے ملکوں، ریاستوں اور ان کے سربراہوں سے ملے ہوئے گفٹس، اس میں کون سا قومی راز ہے؟ بتاؤ کس نے کتنا کھایا؟ بے شمار فیکٹس آ گئے ہیں، کھل کے سامنے رکھو قوم کے. سو بہرحال عمران کے بارے میں میرا خیال جواب دے دیا، باقی دیکھتے ہیں جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے.